احتشام صاحب، تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا. کیا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ان کی پہلی کامیابی ہے؟ دیکھیں سلمہ، یہ ایکسپیکٹڈ تو تھا. اگر ہم کہیں کہ جس انداز سے خاصے عرصے سے اعلیٰ عدالتیں ہیں پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہی ہیں، جمعے کو آپ نے دیکھا سائفر میں بہت بڑا ریلیف ملا، شام کو الیکشن کمیشن نے اپنا کام دکھایا، لیکن آج آپ دیکھ لیں پشاور ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے اور توقعات تھیں کہ یہ منظور ہو جائے گا. بڑے دھڑلے سے انہوں نے کہا. جو علی ظفر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ان کے جو فارمر چیئرمین ہیں خان صاحب، انہوں نے بھی بڑی اس پہ تقریر کی. کیا نام ہے جی ان کا؟ نام بھول گیا ہوں. جو وکیل گور صاحب جی ہیں، انہوں نے کہا کہ 70% لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں پیچھے نہیں کیا جا سکتا، ہٹایا نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں اب سوال یہ ہے سلمہ کہ چھٹیوں کے بعد اب یہ جب ہیئرنگ ہوگی پشاور ہائی کورٹ میں اسی مسئلے پہ، ابھی تو وہ کہتے ہیں نا بعد النظر میں انہوں نے سمجھا کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہے لہذا ریلیف لے لیں، کیس کا فیصلہ بھی ہونا ہے. تو اب دائرہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح چیلنج کرے گی الیکشن کمیشن، کیسے فائٹ کرے گا وہاں پہ جا کے. اور پھر بظاہر تو لگتا ہے کہ کیس شاید اتنا مضبوط نہیں ہے اور سپریم کورٹ میں آ کے دوبارہ سے ان کو اپنا پلان بنا کے جانا پڑے گا. دیکھیں سلمہ، اب یہ بات ماننی پڑے گی کہ اعلیٰ عدالتیں پی ٹی آئی کو، ان کے لیڈر کو ریلیف دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ امپریشن ہے کہ انتظامیہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہی ہے، مبینہ طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ نو ایکشن ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے وزیر اعظم تو بن نہیں ہے، لیکن ہر آنے والا دن ابھی آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب کسی جگہ کوئی بات نہیں کر رہے، سوائے چند جگہوں پہ انہوں نے 3-4 موقعوں پہ انہوں نے اپنا وہی پرانا بیانیہ زیادتی ہوئی کیوں نکالا. مریم نواز کتنے دنوں سے خاموش ہے، کوئی بیان دیکھا آپ نے؟ اور تو مریم اورنگزیب کسی ٹاک شو میں آپ کو نظر نہیں آ رہی. بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنا بیانیہ بنانے میں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس کا سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی زبردست فائدہ اٹھا رہی ہے، مین اسٹریم میڈیا کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ان کے وکلاء، بہرحال وکلاء کو تو ایک ایج حاصل ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ ان کو گرفتار کرنا، میدان سے ہٹانا شاید مشکل ہوتا ہے انتظامیہ کے لیے بھی. لہٰذا یہ کام میرا خیال ہے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پی ٹی آئی کے چیئرمین نے دیا وکلاء کو، یا انہوں نے اپنے طور پہ لے لیا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس انداز سے ہم چاہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کا بلے کا صفایا ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہوا. اب ظاہر سی بات ہے سلمہ، یہ طاقت و اقتدار کا کھیل ہے نا، اس میں تو بڑی طاقتوں کی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ کس کو مل رہی ہے؟ ابھی تک تو دیکھیں سارے لوگ اس بات پہ ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں کر رہے کہ یہ فور گون کنکلوژن ہے کہ نواز شریف صاحب جیتیں گے، وہ بنیں گے، پرائم منسٹر بنیں گے. اب آگے مسئلہ ہے کہ جی جیتنے کے بعد اب یہ ہے کہ یہ کیا زیادہ گڑ یا اس میں زیادہ ڈل گئی تو پھر سیٹیں زیادہ مل سکتی ہیں، ورنہ فگر وہی آ رہا ہے کہ جی 75 سے 80 اور پیپلز پارٹی 50 اور 35-40 کی بات ہو رہی ہے. ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پرائم منسٹر بن بھی جائیں گے، اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ دیکھیں کرنا کیا ہے اس کی بات تو پھر وہی آ جاتی ہے کہ فیصل واڈا کو آپ دیکھ لینا، جو بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی 15 ماہ کی حکومت پہ میں اس لیے الیکشن نہیں لڑا، میں کیوں اس کا حصہ بنوں. دیکھیں میرا خیال ہے ابھی تک آپ دیکھ لیں سلمہ، کسی سیاسی جماعت نے اپنا انتخابی منشور نہیں دیا سوائے اسلامی جماعت، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ. ابھی لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا، اب دیکھیں ابھی تو لڑائی ہے، ابھی شروع کر دینا ہے، ابھی 40 دن کے قریب رہتے ہیں. اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا نئی چیز کوئی لے کے آئے گا میدان میں. پھر آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کتنے تکڑے ہیں، کتنے الیکٹیبلز ہیں. پھر آپ برادری کی سیاست بھی ہوگی، اپنا ذات برادری کی اور علاقے کی سیاست ہوگی، کیا کہتے ہیں یہ دھڑے بندی کی سیاست ہوگی، اس میں ساری چیزیں ہوں گی. لیکن الیکشن سے پہلے بھی نون لیگ کے لیے مسائل ہیں، بعد میں بھی بڑی عجیب سی تیزی کے ساتھ مسائل بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ ان کے اوپر چھوڑ دیے. خود ہاتھ مطلب ان کو پکی پکائی کھیر چاہیے.